چلے اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی کتنا حیران کن خیال ہے نا کہ انسان کا دماغ مطلب ایک ہی چشم زدن میں کائنات کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ بالکل۔ ذہن ستاروں کی گردش کا تصور کر سکتا ہے یا صدیوں پرانے ماضی میں جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا مادی جسم ہے وہ ایک ہی جگہ وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ہاں، اسی کرسی پر یا اسی کمرے میں قید رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسا بنیادی تضاد ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن ہم روزمرہ کی اس بھاگ دوڑ میں اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی موضوع کو کھنگالنے والے ہیں۔ انسانی شعور کی یہ لامحدود پرواز، ہمارے جسم کی سخت پابندیاں اور ان دونوں کے بیچ چھپا ہوا ایک بہت ہی گہرا اور پراسرار تعلق۔ جی، ایک ایسا تعلق جو ہماری روحانی وسعت کو بیان کرتا ہے۔ اور آج کے اس متعلق کے لیے جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ واقعی کمال کا ہے۔ یہ محمد فاروق راشد کی ایک تحریر کے اقتباسات ہیں جس کا عنوان ہے دی آرکیٹیکچر آف ہیومن کانشسنس اینڈ ڈیوائن لمٹس، یعنی انسانی شعور کی ساخت اور خدائی حدود۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف اتنی گہری اور کہہ لیں کہ فلسفیانہ باتیں کرنے کے باوجود خود کو محض ایک طالب علم کہتے ہیں، ایک ایسا مسافر جس کی حقائق کی جستجو ابھی جاری ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی عاجزی ان کی تحریر کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے جس کا نام پریکٹیکل وزڈم 360 ہے، اور اس کا نعرہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ وزڈم از آور کنگڈم، یعنی حکمت ہماری سلطنت ہے۔ کیا بات ہے! یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریر ہماری جسمانی کمزوری اور ذہنی طاقت کے فرق کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ سننے والوں کے لیے معلومات کا کوئی بوجھ محسوس ہونے کے بجائے ایک طرح کا ذہنی سکون ملتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ اکثراً اتنی بھاری معلومات کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کی اس نشست کا مشن ہی یہی ہے کہ اس بوجھ کو کم کیا جائے اور ان پیچیدہ خیالات کو روزمرہ زندگی سے جوڑا جائے۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلے اس مادی قید اور تصور کی آزادی والے حصے پر بات کرتے ہیں۔ تحریر کے مطابق انسان اپنے مادی جسم کی وجہ سے مکمل طور پر زمان و مکان کا پابند ہے، وقت اور جگہ کی قید میں جکڑا ہوا ہے۔ زمان و مکان کی قید۔ دیکھیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم بے وقت دو جگہوں پر موجود نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ ہم وقت کی رفتار کو اپنے لیے تیز یا سست نہیں کر سکتے۔ ہم ایک گوشت پوشت کے جسم میں قید ہیں جو تھکتا بھی ہے، جسے بھوک بھی لگتی ہے اور جو کشش ثقل کا پابند بھی ہے۔ لیکن اسی پابند جسم کے اندر جو شعور ہے، جو ادراک ہے، وہ تو بالکل بغاوت کر دیتا ہے۔ ارے ہاں، بالکل۔ ایک عام سی مثال لے لیں۔ کوئی شخص اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، سامنے فائلوں کا ڈھیر لگا ہے، جسم ان چار دیواریوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، لیکن اسی ایک لمحے میں اس کا ذہن کسی دور دراز پہاڑی وادی میں گھوم رہا ہوتا ہے یا بچپن کے کسی خوبصورت دن کو دوبارہ جی رہا ہوتا ہے، یا شاید کائنات کے ان رازوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جہاں تک روشنی کو پہنچنے میں بھی اربوں سال لگ جائیں۔ انسان کی یہ دوہری نوعیت واقعی حیران کن ہے۔ ہم بے وقت مٹی سے بھی جڑے ہیں اور ستاروں سے بھی آگے کی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے یہاں، جی بتائیں۔ کیا یہ جسمانی قید واقعی کوئی خامی ہے؟ مطلب کیا یہ کوئی سزا ہے؟ کیونکہ تحریر پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قید کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بہت عمدہ نکتہ ہے۔ اس دوہرے پن کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ جسمانی حدود جنہیں ہم اکثر ایک کمزوری یا بوجھ سمجھ لیتے ہیں، وہ دراصل حقیقت کی دنیا سے جڑے رہنے کا ایک لنگر ہے۔ ایک اینکر کی طرح۔ جی، ایک اینکر۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر ہمارا جسم بھی ہمارے خیالات کی طرح آزاد ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو پھر تو شاید ایک سیکنڈ میں ہم مریخ پر ہوتے اور دوسرے سیکنڈ میں سمندر کی تہہ میں۔ بالکل۔ دنیا کا کوئی نظام، کوئی رشتہ، کوئی معاشرہ تو قائم ہی نہ رہ پاتا پھر۔ یہی تو بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جسمانی پابندیاں ہی ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہیں، محنت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم زمان و مکان کی قید میں نہ ہوں تو صبر اور انتظار کا تو کوئی مطلب ہی نہ رہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرے طرف شعور کی وسعت اور تصور کی آزادی ہمیں ترقی اور دریافت کی راہ دکھاتی ہے۔ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں وہ سب اسی شعور کی پرواز کا ہی تو نتیجہ ہے۔
یعنی ذہن پہلے ان حدود کو پار کرتا ہے، کوئی نیا خواب دیکھتا ہے، اور پھر جسم اپنے محدود ذرائع اور محنت سے اس تصور کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی وجود کی تشکیل کرتے ہیں۔ جسم ہمیں زمین پر کھڑا رکھتا ہے اور شعور ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ توازن کا تصور تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف نے ایک اور انتہائی دلچسپ موازنہ پیش کیا ہے جو انسان کو اس کی اصل اوقات یاد دلا دیتا۔ تحریر میں انسان، جن اور فرشتوں کی تخلیقی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ اس تحریر کا ایک بہت ہی نازک اور گہرا پہلو ہے۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے وہ سب سے زیادہ محدود ہے۔ جی بالکل، یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ اور شاید روشنی یا آگ سے بنی مخلوقات ہر قسم کی قیود سے آزاد ہیں۔ اکثر کہانیوں اور داستانوں میں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں مخلوق پلک جھپکتے ہی کہیں سے کہیں پہنچ گئی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ لامحدود طاقت کی مالک ہے، اس طور پر مشترک ہے۔ اور وہ مشترک چیز ہے ان کی محدودیت، ان کی باؤنڈریز۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں جوڑ کر دیکھیں تو یہ موازنہ محض معلومات کے لیے یا کسی داستان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا فکری مقصد ہے۔ بالکل۔ چاہے کوئی مخلوق روشنی سے بنی ہو، آگ سے بنی ہو یا مٹی سے، کوئی بھی زمان و مکان کی مکمل قید سے 100% آزاد نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک خاص دائرہ کار ہے۔ کیونکہ اگر ہر مخلوق محدود ہے تو پھر لامحدود کون ہے؟ وہیں سے مطلق اور حقیقی ہماگیریت کا تصور ابھرتا ہے۔ یعنی ہر جگہ موجود ہونا؟ جی، یعنی ایک ہی وقت میں کائنات کے ہر ذرے، ہر مقام اور ہر لمحے میں مکمل طور پر موجود ہونا، جسے ہم حاضر و ناظر ہونا کہہ سکتے ہیں۔ تحریر بڑی صراحت سے یہ بتاتی ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت میں بے وقت موجود ہونا، تمام تر حدود اور قیود سے پاک ہونا، صرف اور صرف خالق کی ذات کا خاصہ ہے۔ یہ کتنا زبردست اور عاجزی سکھانے والا تصور ہے۔ یعنی انسان کا ذہن چاہے جتنی بھی اڑان بھر لے، چاہے وہ کائنات کے رازوں کو کھوج لے، لیکن جب وہ اپنے خالق کی لامحدود ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی اصل حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور جب تک یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا، انسان ایک طرح کے تکبر یا وہم میں مبتلا رہ سکتا ہے۔ وہ خود کو کائنات کا مرکز اور لامحدود طاقت کا مالک سمجھنے کی غلطی کر سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ وہم اور بھی زیادہ گہرا ہو چکا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس وہم یا سراب کی بات کرتے ہیں تو مصنف کا اشارہ سیدھا ہماری آج کی جدید زندگی اور ٹیکنالوجی کی طرف جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی نے ایک عجیب سا دھوکہ پیدا کر دیا ہے۔ ایک ایسا دھوکہ جس نے ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیے، کیا ٹیکنالوجی نے واقعی ہمیں محدود کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمارے شعور اور رسائی کی سرحدوں کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ایک سکرین پر دنیا کے ایک کونے کی خبر چل رہی ہے، دوسری سکرین پر ہزاروں میل دور بیٹھے کسی شخص سے براہ راست بات ہو رہی ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص کے خیالات جان سکتے ہیں۔ کیا یہ وسعت نہیں ہے؟ یہ وسعت تو ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن مصنف اسی مقام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کی اس فراوانی نے واقعی ہمیں پوری دنیا سے جوڑ دیا ہے، یا حقیقت میں ہماری فکری اور روحانی وسعت کو سکیڑ کر صرف ایک سکرین تک محدود کر دیا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو کیا ہم جسے اپنی عالمگیر موجودگی یا پوری دنیا میں اپنی پہنچ سمجھ رہے ہیں، وہ محض ایک نظر کا فریب ہے؟ 100% فریب ہے۔ ہم ایک ڈیجیٹل موجودگی کو ہی اپنی کل کائنات سمجھنے لگے ہیں۔ ہم یہ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہم بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ذرا حقیقت پر غور کریں۔ جسمانی طور پر ہم وہیں کے وہیں محدود ہیں، اسی کرسی پر، اسی کمرے میں، ایک سکرین کے سامنے گردن جھکائے ہوئے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا۔ ہمارا دماغ انٹرنیٹ کی لہروں پر سوار ہو کر بر اعظموں کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سمندر پار بیٹھے لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم صوفے پر بیٹھے اپنی چائے کا کپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यही वो बुनियादी तजाद है जिस पर मुसन्निफ ने चोट की है। एक शख्स हजारों मील दूर किसी से स्क्रीन पर तो जुड़ा हो सकता है, लेकिन वो अपनी जात के अंदर, अपने शऊर की गहराइयों में कितना तन्हा और मुनक़ता हो चुका है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। और इसी तनाजुर में तहरीर में बरज़ख का एक बहुत ही गहरा हवाला दिया गया है। बरज़ख की हकीकत को टेक्नोलॉजी के सराब के साथ जोड़ना वाकई एक अनोखा ज़ाविया है। जी हाँ, बरज़ख, जो कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं या हालतों के दरमियान का एक उबूरी दौर है, एक पर्दा या एक रुकावट जो दो चीज़ों को मिलने नहीं देती। मुसन्निफ ये सोचने की दावत देते हैं कि क्या ये डिजिटल दुनिया भी हमारे और हकीकी रूहानी दुनिया के दरमियान एक मसनूई बरज़ख तो नहीं बन गई? यानी एक ऐसा पर्दा जिसने हमें मादी हकीकत से भी काट दिया है और रूहानी हकीकत तक भी पहुंचने नहीं दे रहा है। हम बस एक दरमियानी गैर हकीकी कैफियत में लटके हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी की ये मसनूई हमागिरियत महज एक सराब है। हकीकी फिक्री और रूहानी मौजूदगी का ताल्लुक इन डिजिटल स्क्रीनों से नहीं है, बल्कि शऊर की इस बेदारी से है जहां इंसान कायनात की हकीकत को महसूस करता है। सही। बरज़ख का ये हवाला हमें ये समझने में मदद देता है कि जो कुछ इन स्क्रीनों पर नजर आ रहा है, सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। इस डिजिटल पर्दे और हमारी मादी हुदूद के पीछे हक़ाइक़ की एक और दुनिया भी आबाद है जो हकीकी वुसअत मांगती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये वो सवाल है जो अब पूरी शिद्दत से उभर कर सामने आता है। अगर इंसान का जिस्म इस कदर महदूद है कि वो एक वक्त में एक ही जगह रह सकता है, अगर टेक्नोलॉजी की ये फरावानी महज एक नज़र का धोखा और सराब है, और अगर हकीकी हमागिरी सिर्फ और सिर्फ खालिक का खासा है, तो फिर इंसान क्या करे? वो अपने इस महदूद वजूद को बामानी कैसे बनाए? ये वो मोड़ है जहां ये तहरीर अपने उरूज पर पहुंचती है। मुसन्निफ बहुत खूबसूरती से उसका जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि इंसान अपनी जिस्मानी मौजूदगी के जरिए कभी भी एक लाफानी या ना खत्म होने वाला असर नहीं छोड़ सकता। जाहिर है, जिस्म तो फानी है। मादी ताकत, दौलत, बड़ी बड़ी इमारतें और सल्तनतें, ये सब तो वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाती हैं। हम तारीख में देखते हैं कि कितने ही ताकतवर बादशाह आए जिन्होंने ज़मानो मकान को फतह करने की कोशिश की, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो फिर लाफानी असर छोड़ने का तरीका क्या है? वो तरीका इंसान का किरदार, उसका अखलाक और उसके अच्छे आमाल हैं। यानी वो आमाल जो वक्त और जगह की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। जी, माखिस का हतमी सबक यही है कि इंसान को इस गैर हकीकी जुस्तजू में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि वो तबई तौर पर हर जगह पहुंच जाए या कायनात पर हावी हो जाए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसके बजाय उसे अपनी इस महदूदियत को, अपनी इस कमजोरी को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। और ये तस्लीम करना कोई शिकस्त नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। बिल्कुल, आजिज़ी का ये एतराफ़ ही असल में इंसान को उसकी सबसे बड़ी ताकत से रोशनास करवाता है। जब ये बात पूरी तरह समझ में आ जाती है कि ये जिस्म फ़ानी है और शऊर को बिलाखिर इस मादी कैद से आज़ाद होना ही है, तो ज़ाविया निगाह यकसर बदल जाता है। फिर इंसान अपने वजूद को महज एक जिस्म की बका या दुनियावी ख्वाहिशात के एक मजमूए के तौर पर देखने के बजाय किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगता है। वो खुद को एक खैर का चश्मा या नेकी का मनबा बनाने की कोशिश करता है। और किरदार और अखलाक की ताकत ही ये है कि ये ज़मानो मकान के मादी हदों को वाकई चीर कर रख देते हैं। एक अच्छे इंसान का असर, उसकी की गई हमदर्दी की कोई छोटी सी नेकी, किसी के चेहरे पे लाई गई मुस्कुराहट या उसका आला किरदार, ये सब उसके जिस्मानी तौर पर उस दुनिया से रुखसत हो जाने के सदियों बाद भी जिंदा रहते हैं। जैसे हम आज भी उन सूफिया, दानिश्वरों और नेक लोगों को याद करते हैं जो सदियों पहले गुजर चुके हैं, लेकिन उनका किरदार आज भी हमारे शऊर का हिस्सा है। बिल्कुल, यही वो लाफानी असर है जिसका इस तहरीर में बार बार जिक्र किया गया है। यही इंसान की हकीकी मीरास है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। ये वो हकीकी मौजूदगी है जो टेक्नोलॉजी के किसी सराब की मोहताज नहीं है। ये बात वाकई कितनी तसल्ली बख्श और दिल को छू लेने वाली है कि एक इंतहाई महदूद जिस्म के अंदर रहकर भी एक ऐसा असर छोड़ा जा सकता है जिसकी कोई हद ना हो।
آج کی اس فکری نشست میں جن اہم ترین اسباق کو ہم نے کھنگالا ہے وہ واقعی روزمرہ کی زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا چشمہ فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سمیٹیں تو سب سے پہلی بات یہی سامنے آتی ہے کہ شعور کی پرواز اور تصور کی آزادی کتنا خوبصورت تحفہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہماری جسمانی حدیں ایک اٹل حقیقت ہیں اور وہ ہمیں زمین سے جوڑے رکھتی ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ رہی کہ تخلیقات کا دائرہ کار محدود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ روشنی اور آگ سے بنی مخلوقات بھی پابند ہیں، اور بے پایاں اور لامحدود ذات جو حقیقی معنوں میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ صرف اور صرف خالق کی ذات ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر سے ہر طرح کا تکبر ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا سبق یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کے پیدا کردہ اس عالمگیر موجودگی کے سراب سے باہر نکلنا کتنا ضروری ہے۔ اسکرینوں کے پیچھے چھپی یہ دنیا ہمیں جوڑنے کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن حقیقی وسعت سے دور کر دیتی ہے۔ اور سب سے آخر میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اپنے اس محدود وجود کو بھلائی کا ذریعہ بنایا جائے تاکہ کردار کے انمٹ نقوش چھوڑے جا سکیں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر شخص بظاہر ہر جگہ پہنچنے کی دوڑ میں شامل ہے اور ہر کوئی اسکرین کے ذریعے خود کو لامحدود ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ معلومات محض کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں عاجزی اختیار کرنے، اپنے حقیقی مقاصد کو پہچاننے اور ایک پرسکون اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ایک انتہائی عملی رہنمائی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل کمال ہر جگہ موجود ہونے میں نہیں، بلکہ جہاں موجود ہے وہاں خیر پھیلانے میں ہے۔ اور جیسا کہ مصنف خود کو ایک طالب علم کہتے ہیں، علم اور جستجو کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں اور خیالات کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک ایسے حتمی اور فکر انگیز خیال پر کرتے ہیں جو اس گفتگو کی بنیاد پر ایک نئی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اور وہ سوال جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا حقیقی ورثہ، کردار اور اخلاق کی صورت میں اس مادی جسم کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، تو کیا ہمارے چھوڑے گئے یہ غیر مادی اور انمٹ نقوش آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں خود ایک نئے اور وسیع تر شعور کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح ایک محدود انسان کی گئی چھوٹی سی بھلائی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے اجتماعی اور لامحدود شعور کا ایک ابدی حصہ نہیں بن جاتی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو اس جستجو کو ایک بالکل نئی جہت دے دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا ہر عمل کس طرح کائنات کی بڑی تصویر کا حصہ بن رہا ہے، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ حقائق اور فہم و ادراک کے اس سفر کو یہاں روکا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شعور کو وسیع کرنے کی یہ جستجو یوں ہی جاری رہے گی۔ اس تفصیلی مطالعے میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔